کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے رجب علی بیگ سرور اور فسانہ عجائب۔ دوستو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو کنٹینیو ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، لائک اور کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتاتے رہیں، اور ہاں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں رجب علی بیگ سرور کے متعلق۔ ان کا اصل نام رجب علی بیگ تھا، ان کا تخلص سرور تھا، ان کے والد کا نام اصغر علی بیگ تھا۔ ان کی پیدائش 1786 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ استاد آغا نوازش شاعری میں ہوا کرتے تھے۔ انتقال 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی۔ سرور شعر و ادب، علوم و فنون، موسیقی اور خطاطی اور علم نجوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کے ادبی کارنامے ہیں فسانہ عجائب جو ان کی پہلی تصنیف ہے، شگوف محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، فسانہ عبرت، سرور سلطانی۔ انشاء سرور یہ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ شرر عشق یہ رسالہ ہے۔ فسانہ عجائب لکھنے کا سبب یہ بنا کہ فسانہ عجائب میرامن کے شہر آفاق تصنیف باغ و بہار کے جواب میں 1824 عیسوی میں لکھی گئی۔ 1823 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کی تالیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1824 عیسوی میں سرور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وقت گزاری کے لیے۔ کسی دوست نے ان سے قصے کی فرمائش کی اور سرور نے قصہ بیان کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قتل کے الزام میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ سرور لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانا پڑا۔ لکھنؤ اور دوستوں کی جدائی کے غم کو فراموش کرنے کے لیے اس سلسلے میں 1824 عیسوی میں انہوں نے فسانہ عجائب کو تصنیف کیا۔ فسانہ عجائب کانپور میں لکھی گئی۔ سرور نے فسانہ عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ پیدائشی وطن کی تعریف اور کانپور جہاں ضلع وطن کیا گیا تھا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب میں دو بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے، ایک بادشاہ غازی الدین حیدر جس نے سرور کو کانپور میں جلا وطن کیا، دوسرا بادشاہ نصیر الدین جس نے سرور کو واپس بلایا اور اس کے دربار میں یہ داستان پیش کی گئی۔ فسانہ عجائب کے مختصر قصہ یہ ہے کہ فسانہ عجائب کا قصہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت 60 برس کی عمر میں بھی لا اولاد تھا۔ دعاؤں کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا تولد ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ نجومی بتاتے ہیں کہ 15ویں برس میں شہزادے کو مشکلات سہنی پڑے گی، راج پاٹ چھوڑ کر دیس بدیس جائے گا۔ 14ویں برس میں اس کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ ایک روز شہزادہ بازار سے طوطا خرید لاتا ہے جو انسان کی طرح بولتا ہے۔ طوطے کی زبانی انجمن آرا کی حسن کی تعریف سن کر شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شہزادہ اپنے وزیر طوطے کے ساتھ ملک زرنگار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جہاں انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک خوبصورت ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے وزیر زادے سے بچھڑ جاتا ہے اور طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی کی مدد سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اس کی ملاقات مہر نگار سے ہوتی ہے جو اس سے عشق کرنے لگتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر وہ ملک زرنگار تک پہنچتی ہے۔ ایک ساحر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑا لاتا ہے اور اس سے حال دل سناتا ہے۔ انجمن آرا کی باپ کے مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں وہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، لیکن وزیر زادے کی سازش سے وہ مردہ بندر میں اپنی روح منتقل کر دیتا ہے۔ موقع پا کر وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ مہر نگار اسے ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ کئی مشکلات سے گزر کر وہ واپس آتا ہے۔ آخر میں وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ فسانہ عجائب کے کردار یہ ہیں۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے کردار بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا اور ملکہ نگار فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ عجائب کے مرکزی کردار جان عالم اور انجمن آرا ہیں۔ فسانہ عجائب کا سب سے زیادہ کامیاب اور متحرک جاندار کردار ملکہ مہر نگار ہے۔ مہر نگار کا کردار اتنا فعال اور جاندار ہے کہ ڈاکٹر نیر مسعود نے ملکہ مہر نگار کو ہیروئن قرار دیا ہے۔ فسانہ عجائب کی دیگر خصوصیات: فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی طبعزات داستان ہے۔ پہلی طبعزات داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کہیں کہیں گلشن نوبہار، سحر البیان، داستان امیر حمزہ، بہار دانش اور پدمات کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب کی شہرت اور عظمت کا راز پرتکلف اسلوب اور لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہے۔ فسانہ عجائب زبان و بیان کے
फसाने अजाइब ज़बान व बयान के एतबार से नौ तर्ज मुरस्सा की तकलीद में लिखी गई। फसाने अजाइब का प्लाट ना तो गैर मरबूत है और ना ही पेचीदा, इसमें तसलसल भी और वहदत तासीर भी। प्लाट के इस उखरेपन की वजह से बाज़ नाक़िदीन ने फसाने अजाइब को नावेल कहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।